وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آپ نے اتنا آپ کی محبت پر بھی اب رش کروں یا شک کروں ورنہ سیزن کی سبزی سیزن کا فروٹ اگر بازار میں چلے ریڑی پر لگا ہوا ہو تو چمک چمک کر بتا رہا ہوں سیزن کا پھل ہو. سنی بھی ہو محفل بھی حضور کی ہو ربیع الاول کا مہینہ بھی ہو. اسی وجہ سے پاکستان میں نظام مصطفیٰ نہیں آ رہا. اسی وجہ سے اس ملک میں ختم نبوت پر حملے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مساجد کے سپیکر بند ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مسجدوں کو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کرونا کے نام پر مسجدیں اجاڑ دی جاتی ہیں. یہی ہماری چپ تو ہمیں خراب کر گئی. یہ چپ بجلی کے بل پر تو کھل جاتی ہے. یہ چپ مارکیٹ میں اگر سودے میں ریٹ بڑھ جائے کسان ٹرالی اور ٹریکٹر لے کر نکل پڑتے ہیں لیکن وہ صرف پیٹ کے لیے نکلتے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے نہیں نکلتے. میں آپ کی سستی کو دیکھ کر میں روایت عرض کر دیتا ہوں. دلائل خیرات شریف میں میرے آقا کا فرمان ہے من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من اعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام ويقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى به كسرا في الجنة وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد ونور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اگر یہ عرب میں یہ روایت پڑھتا میں ایمان سے عرض کرتا ہوں عربی لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کے مست و بے خود ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بات تو صرف درود کی ہے. یہ بھی پاکستان میں رولا ہے. اسی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں یہ رولے سارے ختم ہو جائیں اگر صرف حضور کا سچا امتی بن جائے. سبحان اللہ. غلام بن گیا تو پھر تو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. صرف امتی ہی بن جائے کیونکہ جب کوئی غلام بنتا ہے تو پھر آقا کے اشاروں پر اس کو ہر کام کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے اوپر والا سٹیپ پھر عشق کا ہے. عشق ہو جائے اس سے بھی زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی. کسی نے بابا فرید سے پوچھا تھا حضور عشق فرما 700 منزل ہے. حضور پہلی منزل فرما گردن کاٹ کے در مصطفیٰ پہ. سبحان اللہ.
سونے نہ سونے نہ بال بچے نے گردن اتر گئی تو پھر بال بچوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا بات ہے، مسلمان روٹی کے لیے جو نہیں پیدا ہوئے ان کے لیے بھی کما رہا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں میری اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اور اس پر بھی فخر محسوس کرتا۔ میں ادھر باہر بچے پھر رہے ہیں، ابھی جب تک محفل چلتی رہے گی یہاں نہیں آئیں گے، وہیں پھرتے رہیں گے۔ اگلی بازار میں ہو کے آیا ہوں، وہاں بھی نوجوان بیٹھے ہیں، تو کینٹین پہ بیٹھا ہے، کوئی جناب جی ریڈی پہ بیٹھا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی جناب جی باہر نہیں کیوں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے۔ کتنی قیمتی زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا، کیوں؟ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے بھی زندگی اس طرح گزاری۔ سکریپ کا مال پھر بھی بک جاتا ہے، لیکن مسلمان کی زندگی سکریپ کے مال کے برابر بھی نہیں ہے۔ گھر میں وہ ماحول نہیں، وہ تربیت نہیں، وہ تہذیب نہیں، وہ تمدن نہیں۔ آج محفل ہوگی، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی، یہ تو محفل ہے، بندے تو 10 دن میں جنازے پڑھ کے بھی ہضم کرتے، ڈکار بھی نہیں آتا، متھے پہ بٹ بھی نہیں ہے، پیشانی پہ شکن ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی جنازہ پڑھا ہے، ساتھ کھڑے اسی وقت اور سنا جنازہ لیٹ ہے، چلو گپ شپ لگا دیں۔ یہ مسلمان وگرنہ غیرت مند بندے کے لیے ایک جنازہ کافی ہے، دوسرا جنازہ پڑھنے کی اس کے اندر شکت ہی نہ رہے۔ خوف ہے ہی نہیں، خوف ہے کس کا؟ ناظم نے اپنا، خوف کس کا؟ ایم پی ایم میں گربان پکڑے گا، بچیوں تک کو طلاقیں دلوا دے گا، دنگے فساد کرے گا، لوگوں کو دھمکیاں دے گا، اپنی یوسی سے، اپنی بستی سے، اپنے چک سے کینڈیڈیٹ ہرنا نہیں چاہیے۔ پھر یاد رکھنا، لیکن ایسے بے غیرت کو کبھی عزت مصطفیٰ کے لیے شرم نہیں آئی ہے۔ تو کہتا ہے عاشق ہوں، قربان جاؤں، عاشق تو میرا حضرت ایوب انصاری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھنی کو بھی پتا تھا میرے حضرت ایوب کا گھر ہے، یہی بیٹھنا ہے میں۔ سبحان اللہ، یہ وہ تپا حمیری جس نے 400 علماء، یہ مدینہ شریف ابھی تک مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن ان سے جنگ شام سے ہوتا ہوا جس وقت اس علاقے میں پہنچا جس کو آج مدینہ شریف کہا جاتا ہے، جنگ کا ایسا اصول کہ جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اس مقام کے لوگ شام کو ان کو روٹیاں پیش کر رہے ہیں، صبح سارا دن جنگ چل رہی ہے اور شام کو ان سے پوچھتے کھانے میں کیا کھائیں گے۔ دیکھا جو ہماری ان سے دشمنی، صبح جنگ ہے شام کو کھانا پوچھ رہے، کھانا کا۔ پھر پتہ چلا یہ اس امام الانبیاء کے رہنے کا مقام ہے جہاں پر ان کے قدمین شریفین لگیں گے، مدینہ شریف کہا جائے گا۔ پھر اس نے 400 علماء، جس وقت ان کے اخلاق کو دیکھا، 400 علماء، پہلے ان سے پوچھا وجہ کیا ہے، پھر انہوں نے تحقیقات کی، بتایا یہ وجہ ہے، نبی آئے گا، یہ اس کا مقام ہوگا، یہی رہے گا، قیامت تک کے لیے یہی مرکز ہوگا۔ قربان جاؤں، 400 علماء کو اس مدینہ شریف میں رہائش دی، میں نے کہا سارا خرچہ میں دوں گا، یہ خط ہے میرا، جس وقت تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے یہ خط امانتاً جب وہ نبی تشریف لائیں گے یہ پیش بھی کریں گے، میرا سلام بھی پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ بادشاہ تھے جو 400 علماء بھی ساتھ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، آج کے حالات ہی دیگر ہوئے، آج بھی سرکاری درباری ملا رکھے ہوئے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ہی چاند نکالتے ہیں، وہ چاہے امت مسلمہ کا روزہ فرضی خراب کروا دے، ہمیں قبول ہے۔ اگر امت مسلمہ کے اندر درد ہوتا نا، ایک ایک سجدے کی کتنی قیمت ہوتی ہے، اس کو تو اپنے وجود کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ کوئی کلو گھی پر بک رہا ہے، کوئی ایک توڑا آٹے کا اس پہ بک رہا ہے، جو خالی ایک نالی اور گٹر اور سولنگ اور سڑک اور جناب جی
اس مسلمان کو کیا پتا کلمے کی ویلیو کیا ہے. سبحان یہ تو کوئی پوچھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اسلام پر پہلی قربانی ہے جن کے وجود کے ٹکڑے کر دیے گئے. سبحان تو دیکھیے ان دیوانوں کو کیا پتا یہاں سبحان اللہ کیا ہے. سبحان اللہ یا اللہ. سبحان اللہ کیونکہ گھر میں وہ رواج ہی نہیں. جہاں چوکے چھکے دیکھے جائے اس پر بلبلا, جہاں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو ڈھولک کی تھاپ کا پتا ہو, انگ انگ اس کا تڑپے پھڑکے, ماں بھی خوش ہو باپ بھی خوش ہو, اس کو کیا پتا اللہ اکبر کہنا ہے یا استغفر اللہ کہنا ہے یا سبحان اللہ کہنا ہے. جو باپ چوکوں میں بیٹھ کر بڑھ کے مارے تو ہے کیا چیز, تکبر کرے, کوٹھی بن گئی, چاچے نہ جناب لاگت بازیاں چل رہی, ویر کس کے ساتھ ہے, اپنے خون کے ساتھ ہے, اور ہمیں تربیت کروا رہا مولوی دہشت گرد ہے. کیوں ہمیں لڑواتے ہیں؟ میں کہا سونے اسی تو نہیں کیا تو چاچے نہ لڑ. رولا تو یہی ہے نا کہ وہ گلی کا تھوڑا سا رستہ ہے, نالی اور گٹر کا مسئلہ ہے, صفائی کا مسئلہ ہے, یہ بچوں کی لڑائی ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ اوپر سے ہمیں کہہ رہا ہے. میں نے کہا سن یہ تو بڑی بات ہے, حضور کی ذات کی گستاخی کرنا اور بک بک کرنا حضور کے خلاف. میرے حضرت ایوب انصاری یہ وہ حضور کے غلام ہیں, وہ عشق رسول ہیں. اونٹنی حضور کی بیٹھی تھی, کسی شخص نے آ کر پاؤں سے ٹھوکر لگا ٹھڈا لگایا. حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو پکڑ لیا, فرمایا یہ بتا تجھے پتا یہ حضور کی اونٹنی؟ کہنے لگا مجھے علم نہیں. آپ نے فرمایا اگر پتا ہوتا تو میں تیرا سر تم سے جدا کر دوں. تو نے میرے مصطفیٰ کی اونٹنی کو پاؤں لگایا. کہتے کہ تم ججوں کو کاٹنے کی بات کرتے ہو. میں نے کہا یہ اونٹنی مبارک ہے, وہ تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے. سید سر دے تب بھی تم پریشان ہو, یزید کے ساتھ کھڑے ہو, سید سر لے تب بھی تم پریشان ہو. ایک طرح عشق نہیں سون دینا, ساری رات جگائی رکھدا ہے, جنوں لگ جاوے معاشر تائیں سولی تے چڑھائی رکھدا ہے. گج تیر چلا کے نینا دے سن دولت بخشے زخماں دی, ربا خیر ہوئے نہ تیر اندازاں دی, سڑے زخم سجائی رکھدا ہے. کدے عرشاں تے کدے فرشاں تے, کدے غاراں وچ کدے مصر دیاں بازاراں وچ, کدے کربل دیاں معاشر زاراں وچ سجناں نوں آزمائی رکھدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی تک آزمائش میں آئے نہیں. سبحان اللہ. تو نئے ماڈل کی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے, تو کسی کی ٹائل لگی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے, کسی کی لیٹرین کی ٹوٹیاں دیکھ کے پریشان ہوتا ہے. ہوئے میرے گھر میں تو پلاسٹک کی ہیں, چلو کوئی نہیں مزید سٹاک کروں گا, جھوٹ بولوں گا, جھوٹی قسمیں مال بیچ کر کے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. پھر بعد ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے کوئی ٹھیک, لیکن اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے کیا بنتا ہے. یہاں سود کا مال ہو, جھوٹی قسموں کا, بے زکاتہ مال, بے اجرا مال, ظلم کر کے خون چوس کے مسلمانوں کا کمایا ہو. ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیں یہ تو حضور کا کرم ہے, ہم بچے ہوئے ہیں, وگرنہ اس دھرتی پر کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے پاکستان. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, میڈیا اٹھا کے کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں, ہر گناہ اس پر موجود ہے. حتیٰ کہ بیٹا ماں سے, باپ بیٹی سے, معاذ اللہ نقل کفر نواشا. یہ وہ دھرتی تھی آج سے 30 سال پہلے علیحدگی میں باپ بیٹی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. مجھے چک کے نمبردار میں آ کر بتا, ہمارے علاقے میں ایک 58 چک, اس کے نمبردار میں کہ شادی یہ پچھلے دنوں بارشیں برسی ہیں, گردو نواز چکوک میں تھی لیکن ہمارے چک میں بارش نہیں برسی. وہ کہنے لگے جی ہمارے چک میں ایک شخص ہے جو معاذ اللہ بیٹی کے ساتھ اللہ, اور پتہ بھی ہے لیکن کسی کی جرت اور جسارت نہیں ہے. بیسیوں ایسے واقعات روزانہ اس ملک میں ہو رہے, اخبار اٹھا کے دیکھیں,
सोशल मीडिया उठा लेते। लेकिन आज तक माँ बाप ने सोचा नहीं है हम बच्चों की तरबियत किस एतबार से करें, उन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेकर बच्चों को टाइम दें, उनको तरबियत दें। ये तो अमाल की बात है, लोग इमाम से जा रहे हैं। ये लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में हर साल 1 लाख बंदा तैयार हो रहा है जो खुदा के वजूद का मुनकिर बंदा है, मुल्हिद, इल्हाद, ये लिबरलिज्म की ये बहुत बड़ी कड़ी है जिसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। मिर्जा जहन्नमी इसकी एक किस्म है, जावेद गामदी इसकी दूसरी किस्म है, साहिल अदीम इसकी तीसरी किस्म है। ये जितने भी बदमाश इस वक्त सोशल मीडिया पर सरगर्दां हैं जिनको यहूद और नसारा डायरेक्ट प्रमोट कर रहा है, आज नौजवान आज देखिए इनको सुनेंगे लेकिन उलमा को नहीं। अगर यहाँ भी कोई सुनने वाला बैठा है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर उसको इतना नाज है क्योंकि उसको जो सुनने वाला गुमराह होता है वही कहता है मौलवियों के पीछे नहीं लगना, ये तुम्हें कुरान और हदीस नहीं सुनाते हैं, तुम इसको सुनो, ये कुरान और हदीस सुनाता है। लेकिन याद रखें उलमा ये अल्लाह का करोड़ा एहसान अजीम है। ये वो वक्त था इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताला का कि जिस वक्त लोग इसी इल्हाद का शिकार हो रहे थे, उस वक्त बादशाह उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे थे। ये 3 सवाल उस वक्त नशर हुए थे, मुसलमान इसका जवाब दें कि खुदा से पहले कौन था। दूसरा सवाल कि खुदा इस वक्त उसका चेहरा किस तरफ है, क्योंकि कुरान कहता है फसम्माजुल्लाह उसका चेहरा है माज़अल्लाह। तीसरा सवाल कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। ये वो 3 सवाल थे, लेकिन मेरे इमाम के बचपन का जमाना था, गुजर रहे थे, पता चला बादशाह ने ऐसा किया, अंदर आए, फरमाया ये 3 सवालों का ऐलान हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बादशाह उन्हें कहा मैंने किया है, मैं जवाब देना चाहता हूँ। कहा तो फरमाया बता तू साइल है या मसऊल है। कि लगा साइल, फरमाया अपने तख्त से नीचे उतर, नीचे उतर। मेरे इमाम तख्त पे बैठ गए, फरमाया अब सवाल कर। पहला सवाल किया, बता खुदा से पहले। ये वो मेरे इमाम है कि जिन्होंने नात मुस्तफ़ा लिखी थी। आज तो या रसूलुल्लाह से लोग चिढ़ जाते, लेकिन मेरे इमाम ने नात भी यहाँ से शुरू की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या सय्यद अस्सादात जीतु का कासिदन वरजू रिदा का वातमी बिहिमाक वल्लाहि या खैरुल खलाइकी इन्नली कल्बन मशूकल ला यरुम सिवाक अंतल्लज़ी लौला कमा खुलिकम रौ कल्ला वला खुलिकल वरा लौलाक। ए पेशवा ए दोसरा दर पे हूँ तेरे आ खड़ा, चश्मे करम बहरे खुदा, चश्मे करम बहरे खुदा। तेरी इनायत चाहिए, तेरी हिमायत चाहिए, मतलूब है तेरी तरफ, महबूब है तेरी रजा। सुभान अल्लाह। आका कसम है मुझे उस रब्बे लम यज़ल की, वल्लाहि या खैरुल खलाइकी इन्नली कल्बन मशूकन ला यरुम सिवाक। आका सीना भी चीर ले, दिल भी चीर ले, लेकिन नाम मुस्तफा के सिवा कुछ भी नजर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम है, इमाम आसमान। सुभान। जो ख्वाब में ज़ियारत हुई, हुजूर ने फरमाया इमाम आज़म अबू हनीफा है नौमान बिन साबित, ये तूने क्या किया कि जो शख्स अत्तहियात 4 रकअत वाली नमाज में अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ शुरू कर दे, 4 रकअतों वाली नमाज में दूसरी रकअत के बाद अत्तहियात में बैठा, तशहुद पढ़ा, लेकिन साथ में दुरूद उसने भूल कर शुरू कर दिया, 3 लफ्ज पढ़ लिए, उस पर सजदा साहब लाजिम हो जाता है। पढ़ा तो दुरूद ही है। मेरे इमाम से आका ने सवाल फरमाया ख्वाब में, मैं पढ़ा तो दुरूद है उसने भूल कर, और तूने कहा कि वो सजदा साहब आखिर में करे, ये क्यों? आपने फरमाया दुरूद पढ़े वो भी भूल के। ये मेरा इमाम है। आज हनफी कहलवाने वाले बड़े हैं, लेकिन हनफी नजर नहीं आते, उनके अंदर वो इसकी रमक ही नहीं है। हनफी हो फिर दुरूद का मुनकिर हो, हनफी हो हुजूर की नात का या रसूलुल्लाह का मुनकिर हो, हनफी हो दुआ भी ना मांगने दे, हनफी हो हुजूर से इश्क और नाते मुस्तफा को शिर्क और बिदअत समझे। मैंने कहा ना, मेरे इमाम का ये शिवा नहीं था, मेरे इमाम आज़म हनीफा का ये अकीदा नहीं था किसी भी सूरत में। आपने फरमाया बता तू सवाल करने वाला। पहला सवाल, उसने कहा जी मेरा पहला सवाल खुदा से पहले। आपने फरमाया बता गिनती आती है? कहने लगा हाँ। मैं बता 1 से पहले क्या है? कहने लगा कुछ भी नहीं। फरमाया
وہی پہلے تھا، وہی اب ہے، وہی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک سے پہلے کچھ نہیں، پھر میرا رب. دوسرا سوال، اس نے کہا رب کا چہرہ کس طرف ہے؟ فرمایا چراغ لا، جلایا گیا. فرمایا بتا چراغ کا منہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا ہر سمت ہے. فرمایا فسم وجہ اللہ، میرے رب کی رحمت بھی ہر طرف متوجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہا تیسرا سوال، رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا قربان جاؤں، رب چھوٹے سے بچے سے اپنے دشمن کی سرکوبی کروا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی ملحدین کی اس طرح کے سوال ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کو مانتے ہو، خدا دکھاؤ. جو کہ میرے ایک ماموزاد بھائی تھے بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے اندر، ان کا ایک کلاس فیلو تھا. اس نے کہا خدا دکھاؤ مجھے. کہا انہوں نے کہا بھائی اس طرح سوال کیا. میں نے کہا اس کا تو جواب ہی آسان ہے. کہہ وہ کیسے؟ میں کہ تھپڑ مارتا اس کو جب کو درد کی وجہ سے کراہتا آئی ہوئی کرتا تو اس کو کہتا خیر ہے بھائی. کہتا جی درد ہو رہی ہے تو اس کو کہنا تھا تو درد دکھا دے، میں رب دکھا دے. سبحان اللہ. ضروری نہیں اللہ نے کچھ ایسی چیزیں پیدا فرمائی. ہوا پر کافر کا بھی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ مسلمان کا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نظر نہیں آتی. اسی طرح خوشبو ہے، محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ آنکھ چاہیے، وہ آنکھ چاہیے. میرے محبوب کا جلوہ صحابہ نہ دیکھ سکے، سارے صحابہ حضور کا حسن نہ بیان کر سکے. یہ تو کسی نے میرے علی سے فرمایا تھا قربان جائے سونے بتا تو صحیح، محبوب کے جلوے دیکھے ہیں، محبوب کی شان تو سنا، لیکن میرے علی نے یہ نہیں فرمایا اور تو اکیلا آ گیا ہے، میں علی میری شان اتنی اور تو جناب اکیلا. تو بندے اکٹھے کر کو مجمع، تو بڑی فلیکس چھپوا کو ایڈورٹائزمنٹ کروا تو میری شان جس طرح آج ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں. یہ جی بڑی محفل ہے جی. بھئی کیوں جی؟ اس میں بڑا نعت خواہ رہا ہے. وہی بڑا کیا اس کا پیڑ بڑا ہے؟ خدا کے بندے نہیں جی، وہ پیسے بہت لیتا. کیوں جی؟ وہ بڑا عاشق رسول ہے. میں نے کہا کیا بات ہے یار، بڑا عاشق رسول، سنت حسان پر عمل کرتا ہے. میں نے کہا سنت رسول پر تو کوئی نہیں ہے، سنت حسان کیسے؟ اللہ خصوصی نام. جی جی قبلہ بالکل. میں نے کہا سنت حسان پہلے یا سنت رسول پہلے؟ میں نے کہا اس سے ملنگ اچھا ہے جس نے محبوب کی سنت رکھی. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. تہجد گزار سنت رسول رکھنے والے نیچے بیٹھے ہو اور سنت کا قاتل سٹیج پر بیٹھا ہو. کیا شرم نہیں آتی؟ لوگ اتنی عزت دیں اور تو سنت کو عزت نہ دے سکے؟ تو اتنا کھائے حضور کے نام پر، شرم ہی بچ جائے، حیا ہی نہیں. ہمارے لوگ پھر ایسے بندے کو بڑا عاشق کہتے ہیں. کیوں؟ اس کی گاڑی بڑی، اس کا پیٹ بڑا، اس کا سارا سلسلہ. ہم کہتے ہیں یہ بڑا عاشق رسول ہے. نہ سونے نا، یہ عشق نہیں ہے، یہ عشق نہیں. پھر کئی لوگ نعت خواہ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نا اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. میں نے کہا اقبال دین ہے ہمارے لیے، بادشاہ بندے. کون سی مثال؟ دین میرے مصطفیٰ کے قدمین شریفین کی برکت سے آیا ہے، سنت مصطفیٰ کریم سے ملتی ہے. اقبال محبت کرنے والا ضرور ہے، اس کے اشعار بطور تمثیل کے ضرور ہیں، لیکن سیرت اور سنت تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے. سبحان اللہ بے شک. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤں، قربان جاؤں. برکت ہے حضور کی سنت میں، برکت ہے. میرے صدیق اکبر ایک مقبرہ ہجون سے گزر رہے تھے اور کاڑی شریف میں جب کنگھی تھی ایک بال مبارک گر گیا میرے صدیق اکبر کا اس قبرستان میں. غیب سے آواز آئی فرشتوں عذاب اٹھا دو، میرے صدیق کا بال گر گیا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. سایہ مصطفیٰ مایہ استفا اس زناز خلافت میں یہ صدیق ہے جس کے ہاتھ میں قیامت والدن میرے مصطفیٰ کنجی جنت کی دیں گے. سنی اپنے مقدر پہ ناز کیا کر، اپنے عقیدے کو ادھر نہ دیکھا کر. الحمدللہ سنی کبھی بھی نہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، نہ فرقہ واریت کرنے والا ہو سکتا ہے. ایمان سے بتائیں سنی درود پڑھنے کا منکر ہے؟ کوئی درود پڑھے اس کو جھڑکتا ہے؟ بتائیے میلاد کرنے کا منکر ہے؟ نہیں. حضور کا ذکر، حضور کی محفل جوش و خروش سے کیا اس کا انکار کرتا ہے؟ بالکل نہیں. جب چار یاروں کی بات آئے کبھی سنی کے ماتھے پہ بل آتا ہے؟ نہیں. امام حسن حسین کی محفل ہو آتا ہے؟ نہیں. امام حضرت امیر معاویہ کی بات آئے
इत्थे कईयां दे फोड़े दुख जाते, लेकिन नहीं। हजरत उम्मे हबीबा उम्महातुल मोमिनीन में से, मोमिनों की अम्मी जान, जो हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा हैं, एक दिन हजरत अमीर मुआविया हुजूर की हजरत अम्मा हबीबा पाक उनकी गोद में सर रख के सो रहे थे और वो प्यार कर रही थी। मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाया ए हबीबा तुम्हें इससे प्यार है? जी हुजूर भाई है। फरमाया तुझे इससे प्यार है तो अल्लाह और उसके रसूल को भी इससे प्यार है। हुजूर से जिसको मोहब्बत, उन्हें ऐसे हो गया वैसे हो गया, जा अपना मुंह धो। याद रखें ऐसे सब्जे में खटमल रहते, पता ही नहीं किसी इल्म का तुम्हें। दीन मुस्तफा पढ़, कुरान और हदीस पढ़। तारीख हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है, सबसे पहले रब का कुरान है जिसमें रब फरमा रहा है रादी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन। ये वो सहाबा हैं, मैं इनसे राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गया। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह फरमाता है मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया मैंने सबके लिए जन्नत का वादा किया है, तू परेशान क्यों होता है? आओ हदीस पढ़ो, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने आलम अरबा में सबसे पाकीज़ा दिल जिनके पाए उनको मेरा सहाबी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल एक बच्चा अगर घर में आलिम हो तो कभी ये तशवीश और परेशानी नहीं हो सकती, मगर ना जिस तरह के फितने चल रहे हैं, खुसूसन जो इस वक्त टॉप 10 पे जा रहा है वो मिर्जा जहन्नुमी का है, जिसको अलिफ और हमजे का भी पता। मैं सही बात कर रहा हूं। अगर कोई यहाँ जियाला बैठा है, मेरे साथ बात करवा दे, मेरे साथ उसको बुलवा ले, खर्चा मैं भरूंगा, मेरे पास मदरसे में आ जाए। ये सब कुछ ही नहीं कर सकता, मेरी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर ले या मुझे बात करवा दे फोन पे। अलिफ और हमजा के पर मैं सवाल करूंगा। लफ्ज अल्लाह क्योंकि अलिफ से है, हम बात अल्लाह पाक से शुरू करते, तौहीद बाद में, वो कलमा भी बाद में, कलमे की शराइत कितनी है वो सारी चीजें बाद में, क्योंकि बुनियादी जो चीजें हैं उनको समझना जरूरी है। बच्चा पहले ABCD पढ़ता है, बच्चा पहले अलिफ बा ता सा पढ़ता है, डायरेक्ट कुरान पर जिसको अलिफ और हमजा के दरमियान फर्क का पता ना हो कि लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में अलिफ है या हमजा है। अलिफ अलिफ खाली होती शुरू में नहीं आ सकती, यहाँ क्यों आ गई? अगर हमजा है तो हमजा वसली है या हमजा कतई है? हमजा वसली है तो हमजा वसली दरमियाने कलाम में गिर जाता है, लेकिन या अल्लाह में क्यों नहीं गिरा? हमजा कतई है तो हमजा कतई कितने मकामात पे आता है? अगर हमजा कतई होता तो फिर फल्लाहु खैरुन हाफिज, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में हमजा कैसे गिर गया? लफ्ज़ अल्लाह के शुरू में इस्म की अलामत अलिफ लाम है, अलिफ है, लाम है। इमाम खलील, इमाम सिब्ब है, इमाम मुबर्रद का क्या मौक़िफ़ है? ये अलिफ लाम इस्मी है, हरफी है। ये अलिफ लाम हरफी है तो जिनसी है, इस्तिग़राक़ी है, माऊद ज़हनी है, माऊद खारजी है। लफ्ज़ अल्लाह मुफ़रद है, मुरकब है। अगर मुफ़रद है तो फिर मुफ़रद की 4 तक़सीमों में से कौन सी किस्म तक़सीम बन रहा है? अगर मुरक्कब है तो किस सूरत में बन रहा? लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत इस्म मुसम्मा का ऐन है या गैर है? मुअतज़िला और अशाइरा का क्या मौक़िफ़ है? बमाए दलाइल से, बाकायदा दलील देकर, मुस्तनिद कुतुब से लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत इस्म मुसम्मा का ऐन है या गैर है? किस सूरत में? लफ्ज़ अल्लाह मुश्तक है या जामिद है? अगर मुश्तक है तो उसके मुश्तकात कितने हैं? जामिद है या सिफ्त है? सिफ्त है तो किस एतबार से? जामिद है तो किस एतबार से? अगर जामिद है तो फिर मुश्तक क्यों? मुश्तक है तो फिर जामिद कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट तक इस पर और सवाल हो सकते हैं। मैं 12 साल नहीं 12 के नाम पे, बल्कि मरते दम तक ये चैलेंज करता हूं, इनके जवाब बमाए हवाला के दे दे, मैं मान जाऊंगा वो पढ़ा लिखा। नहीं जी वो मोमिन है आशिक, मैंने मोमिन ईमान से निकला है। ईमान बमना तस्दीक के है, तस्दीक की 6 किस्में, बताओ उसके पास कौन सी तस्दीक वाला है?
میرے پیر میرے لیے سرکار کے پاس بھی ایک ٹولہ ہے حضور کے علم پر بات کرنے کے لیے. آپ تشریف فرماتے اکیلے بیٹھ, انہوں نے کہا ہم نے مناظرہ کرنا ہے. بھئی کس بات پر؟ حضور کے علم پر کرنا. فرمایا پڑھو آیت. اس نے آیت پڑھی. فرمایا تیرا اس آیت پر ایمان ہے؟ کہنے کا فرمایا مومن ایمان سے ایمان بمانا تصدیق کے تصدیق کی 6 قسمیں بتا, تیرے پاس کون سی تصدیق والا ایمان ہے؟ سر جھک گیا. 5 منٹ تک اس کا سر نیچے رہا. دائیں بائیں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا بڑا پدکتا تھا, بولنا, تو ایک ہی سوال میں ٹھس ہو گیا. سر اٹھایا, کہنے لگے جی مجھے موٹے موٹے مسئلے آتے ہیں. فرمایا ڈوب مرنے کا مقام ہے, تو پیر مہر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میرے آقا کے علم کا مقابلہ کر سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اقبال بولو پڑا, ہم چنا آرازدان جز کل خاک گرد پائش سرما ختم الرسول, عقل کو آسان سے دور نہیں, اے ملا تیرے نصیب میں حضور نہیں, علم میں سوز و سرور ہے مگر, لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. اقبال کہتا ہے یہ کون سا تیرے پاس علم ہے جس کے اندر عشق مصطفیٰ ہی نہیں. فرمایا یاد رکھ علم بغیر عشق مصطفیٰ کے نہیں. فرماتے ہیں جنت جس طرح بغیر حور کے نہیں, اس طرح علم بغیر حضور کے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں جی ہمارے علامہ صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں جی, بہت حافظ جناب جی, انہوں نے قرآن مجید بھی حدیث پاک بھی, انہوں نے بڑے مسئلے آتے ہیں, لیکن ان کو میلاد نہ ملا, حضور کی خوشی نہ ملی, حضور کی محبت نہ ملی, حضور کا عشق نہ ملا, حضور کا پیار نہ ملا, نہ قرآن سے نہ حدیث سے. لیکن سننی ہے بسم اللہ کی بے سے لے کر ناس کی سین تک عشق مصطفیٰ ہی عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. اسی وجہ سے کہتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ سبحان اللہ, سبحان اللہ, عاشقوں کی تلاوت میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں, قربان جائیں. اتنی زندگی جس کو صرف نظری شرک اور بدعت آئی ہے, پھر عشق تو نہیں نظر آنا. یہ کیوں کر دیا, یہ شرک ہو گیا, یہ کیوں کر, بھئی یہ کون سا شرک. پھر ہم سے بولے گا یہ لائٹنگ صحابہ نے لگائی تھی, میں نے کہا بجلی صحابہ نے چلائی تھی. یہ کوئی سوال ہے؟ امام سے عیسائی سن لے اور ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. یہ نبی کا امتی. یہ پارلیمنٹ میں مسئلہ چلا تھا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا جی صرف تلاوت ہونی چاہیے نعت شریف میں. عیسائی کینڈیڈیٹ بیٹھے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. انہوں نے کہا کبھی ہمارے حضرت عیسیٰ کی بات ہوتی تمہاری جوتیوں سے لگی خاک کو سرما بنا کے اپنے آنکھوں سے. تم کس منہ سے کہتے ہو اپنے نبی کا کلمہ, تم کس منہ سے کہتے ہو ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہے, تم کس منہ سے کہتے ہو ختم نبوت ختم نبوت. تم تو ایک نعت بھی نہیں برداشت کر سکتے. یہ عشق ہے تمہارا. جس طرح یہ جج کہتا تھا یہ نہ قاضی ہے, نہ فائز ہے, نہ عیسیٰ ہے. کہتی میں 5 وقت کا نمازی ہوں, الحمدللہ میں عاشق ہوں. عاشق کا تجھے یہ پوچھا ہی نہیں ہے, تو یہ بتا ختم نبوت پر حملہ کیسے کیا, مرزائیوں کی حمایت کیسے کر دی تم نے. جو مسئلہ ہے اس پر بات کر. یہ تو قاضی اور ابو الفضل تھے جن کے سامنے حضور کے بارے میں ہلکا جملہ کہہ دیا. آپ نے فرمایا اس کو ابھی تختہ دار پہ لٹکاؤ. کوئی وکیل نہیں بلایا کیونکہ خود قاضی تھے, کوئی عدالت نہیں بلوائی. فرمایا بھی چڑھاؤ اس کو. جب اس کو چڑھا دیا واصل فنار کر دیا, لیکن کام رہا تھا. کہ لگا ابھی تک بھی مجھے تسکین نہیں ہو رہی کہ اس کو سزا پوری ملی ہے کہ نہیں. فرمایا چھری لاؤ, اس کو ذبح کرو. عشق کس کی بات کرتے ہیں. تمہارے پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک امام ہے, یہ عبس و تولہ پڑھتا ہے. آپ نے مجھے کیوں پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے فجر کی نماز. انہوں نے کہا جی رب نے محبوب کو جھڑکا ہے. آپ نے فرمایا اچھا, تلوار نکالی, اس امام کی گردن اڑا دی. فرمایا کبھی محب بھی محبوب کو جھڑک سکتا ہے. کہ عمر پاک خلیفہ وقت بنے تو آپ نے اس وقت اعلان فرمایا لوگو تم سمجھتے ہو کہ عمر سخت ہے. فرمایا یاد رکھنا میں حضور کے ساتھ اس انداز میں چلتا تھا جس طرح ننگی تلوار ہو, کہیں کسی کی حضور کی طرف انگلی نہ ہو جائے تو میں کاٹ کے رکھتا. مگر نہ عمر سلطنت کے لیے کبھی بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا. ایک دن آپ مدینہ شریف سے گورنر کو رخصت کر رہے ہیں, بچے آپ سے لپٹ گئے, محبت پیار کرنے لگ گئے. گورنر نے کہا ہیں بچے آپ سے لپٹ رہے. آپ نے اسی وقت ہی سائن کر دیا, لکھ دیا. فرمایا یہ بندہ گورنر نہیں بن سکتا جس کے دل میں بچوں کی محبت ہی نہیں.
یہ پاکستان ہے، ادھر بڑے بڑے عاشق رسول ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو بچوں کا رزق چین کر ان کو زہر کھلانے پر مجبور کرتے ہیں، جن میں ہم شامل ہیں۔ فلانے دے نعرے بجن کے، انگوٹھے لگن کے، بندوقاں چلن گیاں، مخالف پارٹی کو ووٹ تو ڈال، لعنت ہے ساری زندگی پر۔ ظالماں 10 لاکھ انڈیا سے آئے مسلمانوں کی قربانیاں جن کی قبریں آج بھی تڑپ رہی ہیں، اس قائد اعظم کی وہ انگریزوں کے پاس پڑھنے والا تھا لیکن اس کا دل میرے مصطفیٰ کے ساتھ دھڑکتا، جس کو دنیا کی لالچ پیسہ کوئی چیز بھی خرید نہیں سکی۔ یہ تو ہے جو ایک گھی کے پیکٹ پر بک جاتا، انگوٹھا تیرے نال، اللہ تیرے نال، تینارا تیرے نال، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کلمے کی یہ ویلیو ہے، کلمے کی یہ اوقات ہے جہاں میرے امام نورانی صدیقی کے سامنے ڈالر ریال رکھ دیے جائیں اور لوگ کہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ذرا آئے تو انہوں نے سامنے کھول کے انہوں نے کہا جی یہ جو قرارداد دی ہے مہربانی فرمائیں۔ آپ نے اوہو آپ نے تو دیر کر دی۔ انہوں نے کہا جی کوئی ریٹ؟ فرمایا ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کس نے لگا؟ فرمایا اللہ رسول نے لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ دفع ہو جاؤ، میں اب کسی کے مکان میں بیٹھا ہوں، اگر میں اپنے مکان میں بیٹھا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں یہ ہمارے بڑے ہیں شیخ احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ آپ جب یہ قرارداد منظور کروانے کے بعد اگلے دن جب کراچی پہنچے نا، آپ کی والدہ پردہ ہو کے اسٹیشن پر بیٹے کا استقبال کرنے آئی۔ ماں امی جان میں گھر ہی آ جاتا، ماں نہ دنیا ہے، بیٹا ختم نبوت پر پہرا دے کے آئے تو میں اس کی جھلک نہ دیکھوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ماں بہنوں بیٹیوں کے حالات ہی دیگر کو فلانا رول ماڈل ہے، کیوں وہ دوپٹے کا نہیں کہتا، وہ کہتا ناچ، یہ تیرا رول ماڈل ہے۔ میں نے کہا نا یہ تو قائد اعظم نے لکھا جو خالصتاً انگریزوں سے پڑھ کے آیا۔ اس نے بھی کہا نا our ideal Islam should not capitalistic but Islamic. Our ideal and our fight not on any other communities. We stand free Islam and free India. میں کوئی مسئلہ نہیں. It should be our aim. Not only to you want enjoyed upon us by Islam. ہم نے اتنی قربانیاں دی اسلام کے مزے لینے کے لیے دی ہیں، ہم نے بدماشیاں کرنے کے لیے نہیں۔ چور لچا گنڈا زانی شرابی 2 نمبر ٹھاک غریب کے اوپر چڑھے گا، غریب کے اوپر، لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں نے کتنے لوگوں کا دینا ہے، کتنی جگہ پر بک بک کے گیا ہوں اور میں نے بیچا ہے اپنے ایمان کو، اس کو احساس نہیں۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی، یہ وہ ماں حضرت معاذ، حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اکبر کبیرہ، مغازی میں موجود ہے۔ صحابی رسول فرماتے میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے، میں پریشان ہو گیا، وہ کڑی جوان ہوتے، میری دفاعی پوزیشن اچھی بن جاتی، لیکن اچانک ایک بچے نے پوچھا، انہوں نے کہا چاچا ابو جہل کہاں ہے؟ کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ؟ انہوں نے کہا ہماری ماں بتاتی یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بے ایمان میرے آقا کی گستاخیاں کرتا ہے، آج اس کے ساتھ 2 ہاتھ کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنی تڑپ ہو۔ آج ہمارے چھوٹے بچے، باپ کہہ رہا ہے دیکھ نکا جب انڈا سگریٹ پی جائے گی، ماں کہتی دیکھ چھوٹی سی بیٹی اس گانے پر اس کا پورا انگ انگ ناچتا، لعنت ہے ایسے مسلمان پہ۔ بڈھے تہجد پڑھ رہے ہیں اور گھر میں بیٹیاں شادی پر ناچ رہی، ان کا لباس گلیوں میں چلتے ہوئے غیرت مند مسلمان کا دل ہی پھٹ جائے۔ یہ مسلمان کی بیٹیاں، جہاں کافر کی بیٹی کے سر پر میرے آقا خود اپنی چادر مبارک رکھتے ہیں، اور مسلمان کا یہ میرا فخر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ امتی تیری قسمت دیکھ، قیامت والے دن میرے آقا شیخ محقق فرماتے ہیں اس امت کے لیے 1 ہفتہ تک سر سجدے میں رکھیں گے، 1 ہفتہ، اور وہ حشر کا دن 50,000 سنہ، 50,000 دن، آج کے 50,000 دن گنے،
وہ حشر کا ایک دن بنے گا اور اس کو کیلکولیشن کیا جائے تو 3,50,000 لمحے بنتے ہیں. میرے آقا اتنی گھڑیاں سجدے میں رب کو منائے گئے یا اللہ میری امت کو چھوڑ دے. اور امتی سودے بازیاں کر رہا, سودے بازیاں کچھ ہے ہی نہیں. صبح سے اب تک ہماری ایک نماز سجدہ اتنا بڑا محبوب اس کے لیے کریں گے اور وہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. ہم پر اعتراض کرتے ہیں, بد مذاہب لوگ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہاری محفل میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, لیکن فجر کی نماز کے وقت آدھی صف تمہاری نہیں ہوتی. یہ کون سا عشق ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں غریب ہو مستحق زکات ہو لیکن نماز نہ پڑھے اس کو زکات نہ دو. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنی بات کا اختتام کروں, بات بڑی دور نکل گئی. یاد رکھیں ساری رات محفل چلتی رہے, کچھ بھی ہو جائے باتیں باتیں ہیں, جب تک عملی اقدام نہ اٹھایا جائے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کہہ دیتے ہیں باتیں بڑی اچھی تھیں, باتیں دل کو لگتی تھی, باتیں دماغ کو, لیکن نہیں کی کریے, معاشرہ ہے, چلنا پڑتا ہے. ہم مولوی بن جائیں بھائی, نہ مولوی بن. تمہیں کس نے کہا ہے تم مولوی بن؟ کم از کم حضور کو امتی تو بن. سکھ کی شناخت کو پتہ چلے سکھ آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے سکھ اگر صرف داڑھی شریف کو تھوڑا فیشن کے لیے یا کچھ اس طرح سوٹ بوٹ کرنے کے لیے کریں تو اس پر بھی وہ چڑھتے ہیں. ان کا جو پگڑی ہے ان کے بغیر تصویر نہیں. آپ پاکستان میں جا کے شناختی کارڈ بن, ہمیں تو ٹوپی سے بھی نہیں کھنچوانے دیتے. یہ تو پاکستان اسلامی ملک ہے. یعنی سکھ نے اپنا حق منوا لیا, اپنے گرو کا تعلق, لیکن ہم اپنے نبی سے تعلق نہ جتوا سکیں. کہ ہمارا ایسے نبی سے تعلق ہے جو قیامت والے دن بھی ہمیں چھوڑے گا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب کے دربار میں جب عرض کیا نا یا اللہ, کیونکہ آواز آ رہی تھی, مسند امام اعظم میں روایت موجود ہے اور انیس الجلیس میں موجود ہے, یا منان یا منان, اونچی اونچی آواز. جبرائیل علیہ السلام جب ایسی کراہت بھری آواز سنیں گے نا دل افسردہ ہو جائے گا. یا اللہ میں اپنے حبیب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا جا. عرض کیا ایسے خالی ہاتھ تو نہ جاؤں نا, محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کیا لے کے جائے گا؟ یہی جس کی آواز آ رہی ہے اسی کو میں لے جاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جبریل تھے, حضور نے پوچھا تھا بتاتے ہی کو خواہش. عرض کیا حضور ہے کہ قیامت والا دن ہو اور میرے پر ہوں پل صراط پہ اور آپ کی امت میرے پروں پر سے گزرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اپنی شکلیں دیکھیں اور جبریل دیکھیں, نوری مخلوق کو. ادھر امتی کے حالات بھی دیکھیں. اللہ اللہ. جبریل حضور فرماتے میں نے کبھی بھی جبریل کی آنکھوں کو خشک نہیں دیکھا, ہر وقت تاری دیکھی. دیکھا جبریل خیر رفیع علیہ السلام, حضور جس دن سے دوزخ بنی ہے اس دن سے کبھی سکون چین نہیں ہے. تمہارے تو دل بڑے ہیں, نیکیاں اتنی, حالانکہ صبح سے اب تک کیلکولیشن کریں فجر کی نماز میں, زور کی نماز, اس کے درمیان جو نیکیاں, کیا نیکیاں ہیں. یہ بائیں سائڈ والا فرشتہ گناہ لکھ لکھ کے تھک جاتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں آپس میں کلام کرتے ہیں فرشتے, بتا. پھر بائیں سائڈ والا کہتا ہے یہ گناہ کرتے ہی تھکتا نہیں, میں لکھ لیتی ہوں. صبح اٹھا 8 بجے, نحوست کا منبع, نماز بھی گئی. بزرگ فرماتے ہیں رستے میں اگر کتا آمنے سامنے ہو جائے بے نمازی کے, کتا بھی اپنی آنکھوں پہ پاؤں کر لیتا ہے, یا اللہ مجھے موت دے دے بے نمازی کی شکل میں دکھا. ایک بزرگ نے حکمت بیان کی, خنزیر جو ہے یہ صبح دیر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے, اوپر ہو جاتا ہے, پھر یہ اٹھتا ہے. کس وجہ سے؟ توجہ جی, آپ چھوڑیں, آپ چھوڑیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے تاکہ لوگ اپنے کام کاج پہ چلے جائیں, تاکہ لوگ اپنے کام کاج پہ چلے جائیں اور مجھے کسی بے نمازی کی شکل نہ دیکھنی پڑے. حضور نے فرمایا سلم اليہود والنصارى لا تسلموا اليہود امتی. حضور نے فرمایا میری امت کے یہودی سے سلام مت لینا. حضور آپ کی امت کا یہودی,
آقا نے فرمایا ہاں اذا سمیل آذان والاقامہ لا یحضرون الجماع، اذان سنے مسجد میں حاضری نہ دے، میرے آقا نے فرمایا میری امت کا یہودی اسلام نہیں ہے۔ پاکستان میں آج تک قانون نہیں بنا، مسجدیں بھر جاتی ایمان سے، یہ ملک خزانوں سے پہلے بھرا، رب رحمت کی برسات کر دیتا۔ کبھی زکوٰۃ کا قانون بن جاتا، سود کی لعنت سے جان چھوٹ جاتی۔ ہم ساری زندگی اسرائیل، برطانیہ، امریکہ سے ہم مانگتے رہے، لیکن در مصطفیٰ سے مانگ لیتے۔ میرے امام نے فرمایا تھا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ صحابہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا واللہ اعلم برسول، حالانکہ جواب سب کو پتا تھا، رب سب سے بڑا سخی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ فرماتا ہے تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی، اللہ غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ جانتے تھے لیکن نہیں، ادب کا یہ موقع، حضور خود فرمائے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے ساری کائنات میں سب سے بڑا سخی میرا رب ہے، فرمایا پھر رب کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ وہ نبی سے مانگ لیا مشرک ہو گیا، میں کہا تو چودھری کو مانگے تو مشرک نہ ہونا سی، نبی کو مانگ لیا مشرک بن جاتے۔ وہاں تو رسیدیں اٹھا کے پھر رہے، بچے اتنے پڑھتے ہیں، اتنی کھانے ہیں الحمدللہ، اتنی گندم چاہیے، غیر اللہ سے مانگ رہے، رب سے مانگنا۔ کسی یہودی نے تمہیں کہہ دیا، یہ دیکھ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب جہاد کے لیے قوم نکلی تھی، رب نے فرمایا میرے موسیٰ کے ساتھ تم نکلو، آسمان سے من بھی نازل کروں گا اور سلوا بھی، سویٹ ڈش بھی نازل کروں گا، نہ تجھے لکڑیاں جلانے کی ضرورت، نہ آٹا، نہ گندم، نہ چکی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، نکلو میرے موسیٰ کے ساتھ جہاد پر، آسمان سے میں نازل کروں گا۔ تیرے نبی تو اللہ کے حبیب ہے، تو پھر بھی چودھریوں کے ڈیروں پہ مانگ رہا ہے، سنیوں کو مشرک کہہ رہا ہے۔ نہیں جی ہم جیتے جاگتے سے مانگتے ہیں تو نبی معاذ اللہ، میں نے کہا الحمدللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ لیکن یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی، یہ عشق کی باتیں نہیں سمجھ آئیں گی۔ میاں فرید صاحب فرما گئے تھے، فرمایا عشق دی گل نہ سمجھن یا سنو، اے ملوانے رکھڑے اور فرید نی حاجت کوئی، بس دیدار دے بکڑے، اس واہوں اسا مول لمڑ سو سر تھیون پوے ٹکڑے۔ جتنا مرضی جو کچھ کر لے ہم سر ٹکڑے کروا دیں گے، لیکن اس عشق کی راہ سے کبھی سائڈ پہ نہیں ہٹیں گے، جاتے سے جو ہوتا ہے کریں۔ ہمارے سننے بھی اتنے کچے ہیں، ابھی کسی نے پوچھا صاحب نے میلاد بنایا، ٹھا کے نمبر ملا، ربانی صاحب کو دلیل دے، ایک دلیل دے دے، بس میں نے بات کر لی ہے۔ میں نے کہا تو کون سا عاشق ہے؟ ماں کا نکاح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ماں کے کہنے پر باپ کو تسلیم کر رہا ہے، چاچے کو تسلیم کر رہا ہے، دادے کو، گھر میں کتنے رشتے، لیکن تو ماں کی بات پر اتنا یقین کر رہا ہے، وہاں دلیل نہیں مانگ رہا، وہاں حوالہ نہیں مانگ رہا، اور نبی کے عشق کی بات آئے، نبی کی محفل کی بات آئے تو دلیلیں مانگنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون سا ایمان یہ پھرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک فارغ شدہ پی ایچ ڈی ہولڈر تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا عیسائی مذہب سے تعلق، تو اس سے کسی نے پوچھا یار تو نے اسلام قبول کیا ہے، کوئی اسلام کی خوشبو؟ میں نے کہا لمبی چوڑی بات نہیں ہے تمہارے سامنے، اگر اس کو عربی میں پڑھو تو اسلام پہلا الف ہے یا حمزہ ہے اور آخر میم ہے، اور الف سے اللہ ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے، اور میم سے سونے مٹھن بدری منٹھار ہے جہاں انتہا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا انگریزی میں پڑھے تو آئی ایس ایل اے ایم، آئی سے آئی فرسٹ پرسن، ایس سے شیل، ایل سے لو، اے سے آلویز، ایم سے سونے مٹھل مدنی منٹھار۔ اسلام کہتا ہے آقا میں آپ سے ہمیشہ عشق کرتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو آج تک عشق کی نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دلائل کی کمی نہیں ہے۔ الدر المنظم کتاب موجود ہے عربی میں، محدث الہبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، میں پورے وجدان سے کہتا ہوں جو یہ کتاب پڑھ لے، تعصب کی اینک اتار کر میرے بابا فرید کا پٹا گلے میں ڈال کر انشاءاللہ نسلیں بھی اس کے مصطفیٰ میں مچلیں۔ دلائل کی کمی نہیں، لیکن علامہ رومی فرماتے صد کتاب و صد ورق درنار کن، روح دل جانب دلدار کن۔ فرمایا اپنی کتاب اپنے پاس رکھ، ہمارا دل اس کا چہرہ بددعا کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ بات ہی ختم۔ حضرت ابو طلحہ سے جب پوچھا تھا حضور نے، میں یہ تو مجھ سے لپٹ کر پھر مجھ سے محبت کرتا، کپڑے یہ کیوں کرتا؟ حضور آپ سے محبت ہے۔
فرمایا تیرا باپ ہمیں تکلیف دیتا ہے. چھلانگ لگائی بچے نے 7-8 سال چھلانگ لگا دی کہ میں آج کاٹ کے رکھ دوں گا. سرکار نے فرمایا واپسی آ. چھوٹا سا بچہ محبت انداز. جب یہ بچہ فوت ہوا نا اللہ حضور جب ان کی قبر پر گیا دعا مانگی اللہم الکا طلحہ یذهب الیک وتذهب. یا اللہ میرا طلحہ تیری ملاقات کے لیے آ رہا ہے, ملاقات ایسی ہونی چاہیے تو اسے دیکھ کر مسکرائے یہ تجھے دیکھ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی ماں نے اس کے مصطفیٰ کی گھٹیاں پلائی ہوں ایمان سے وہ علم الدین اور غازی ممتاز بنتے ہیں تو کبھی دوسری بات ہی نہیں. ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنی بات کا اختتام کروں. مولوی پاک سے جب پوچھا نا حضور کی شان تو سنا ہے یہ ہمارا میلاد ہوتا ہے یہی ہمارا میلاد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ محفل حضور کی محفل حضور کی محفل. حضور تشریف فرمایا. حضور نے فرمایا صحابہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. آقا کون کون سی؟ پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے. دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا مجھے عورت پسند ہے. تیسری چیز حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شارحین حدیث نے لکھا یہ تفسیر روح البیان میں روایت موجود ہے. من یجیب المضطر کتاب ایمان سے آج 5000 کا سوٹ لے کے فخر محسوس کرتا ہے. 20 روپے کی کتاب نہیں لے سکتا. فخر ہی کوئی سیرت کی کتاب نہیں, ترجمہ قرآن تفسیر نہیں پڑھی, کتاب دوستی ہے ہی نہیں. لاکھ روپے کا موبائل ہے, لاکھ روپے کا پیکج نہیں ہے. جسم میں اس کے چیوٹیاں کاٹے گی. ہوئے ہوئے پیکج ختم ہو گیا, مارا مارا پھرے گا. اتنی محبت اتنا عشق تو ہے. چلو اسی لیول کے برابر حضور سے کر لے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت صدیق اکبر بیٹھے انہوں نے کہا حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں جو اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضور آپ نے فرمایا کون سی چیز ہے صدیق؟ عرض کیا حضور پہلے آپ کی محفل پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق کا نعرہ لگا میں نوکر صحابہ تھا لیکن محفل حضور کی پسند نہیں ہے. میرے صدیق کو تو حضور کی محفل پسند ہے. دوسری چیز حضور آپ کا چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہو, بس تکتا ہی رہے. سبحان اللہ. تیسری چیز حضور صدیق کا مال ہو لٹاتا رہے لٹاتا رہے. میں نے کہا ہم اپنے پیسوں سے بتیاں لگائیں, اپنے پیسوں سے قالینیں, اپنے پیسوں سے ساؤنڈ, اپنے پیسوں سے دیگیں. حضرت آپ کو کیا تکلیف ہو گئی, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میرا صدیق تو بٹن بھی نہ چھوڑے, بٹن بھی اتار کر کانٹے لگا کے اپنے بٹن کی جگہ پر بٹن بھی لا کر پیش کر دے. حضور اور تو سڑیاں جناب جی لیٹنگ سے ہی پریشان ہو جاتا ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سبا نبی جان اقتلوا من سبا نبی جان اقتلوا من سبا نبی جان اقتلوا من سبا نبی جان. اقتلوا ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک لبیک. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول یہ وہ نعرہ ہے غزوہ حنین میں 14,000 سبحان صحابہ حضور کے سائے تلے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی نعرہ کی. سبحان اللہ. کئی ایسے ظالم اس سے بھی چھٹنے لگ جاتے ہیں. واہ ظالمہ اللہ نے تیرے دل ہی نچوڑ کے رکھ دیا. میرے محبوب کی محبت تیری زبان نچوڑ کے رکھ دی. نعرہ نہیں آئے گا فارغ ایمان فلانے کا نعرہ لگائے گا فلانے کا لگائے گا فلانے کا سونے کا, کیونکہ تیری زبان اس قابل نہیں ہے. تیری نہ میں کوٹھی دیکھتا ہوں نہ بنگلہ دیکھتا ہوں, میں تو دل دیکھتا ہوں. وہ غریب ہو دکاندار ہو ریڑھی والا ہو لگائے گا, لیکن تجھے توفیق نہیں. تجھے جوتیوں پہ کپڑوں پہ تجھے تعلق, جا اپنے مان کو دیکھ. لیکن غریب اللہ کا نعرہ لگائے قربان جائے. ابھی بھی یاد رکھیں حضور کی نسبت سے جڑا مت کریں. ایک بادشاہ تھا
गरीब बंदा, कुछ भी नहीं था, उसने क्या किया, एक जूती उठाई, खुशबूदार कपड़े में बंद करके बादशाह के पास ले, कहने लगा जी हुजूर की नारायण, बड़ी खुशबू लगी। बादशाह खड़ा हो, उसने चूम कर आंखों से लगा, उन्होंने कहा इसको दो, मारा मार कर दो इसको। पैसे लिए चला गया। वजीरों ने कहा, वो गरीब था, उसने एक तरीका सोचा, ऐसे जूती को उठा के लिया, कहने लगे खुदा के बंदो तुम क्या सोचते हो, अपने पराए लोग मौजूद हैं, गैर मुस्लिम मुसलमान मौजूद हैं, जब हुजूर की निस्बत की बात आ गई तो फिर माल को नहीं देख रहा। बात क्या की उसने? अगर हम इनकार कर देते तो जो गैर खड़े थे, काफिर खड़े थे, वो क्या कहते, ये बादशाहों के निस्बत जहां इसके नबी की आ गई। अल्लाह अकबर, जख्म का निशान ना। इकबाल रज़ी अल्लाह ताला हुजूर को एक झलक देके, सिर्फ एक झलक, और उसकी मालिका उम्मे अनवार, वो बेईमान औरत, सिर्फ हुजूर को देखने पर लोहे की सीख गर्म करके आपके मुबारक तालू में लगाए कि तूने देखा क्यों है हुजूर को, तेनू तो सस्ता दीन लग गया, तू फेरी बेची जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर, ये फूंक निकलने की देर है। वरना आज हालात ये चल चुके हैं, अगले दिन बारिश आई, मेरे शागिर्द ने फोन किया, रात का टाइम है जी, बारिश आ रही, 2 कफन के कपड़े दिए हैं, कफनी नहीं पहनाई, कहने लगे जनाजा हो गया, आप क्या करना है? मैंने कहा ये भी ना पहनाते भाई, बहुत जल्दी है ना। मैंने कहा रब ने उसको दिखाया होगा, देख तूने जिन बच्चों को इतना पाला, इतनी उनके लिए जायदादें बनाई, तुझे 3 कपड़े भी पहनाने को तैयार नहीं। किना डिमांड करता है, कहते कुछ तो सही जिला गुल मान करता है, भाई मैं मर जाऊं मोहल्ले में कोई बंदा नहीं मुझे कफन दे सकता है, मुझे गुस्ल दे सकता है, ना ना पैप से। ये तो उलमा का एहसान है, अगर ये उलमा हाथ खड़े कर दे तो बगैर जनाजों के और बगैर गुस्ल के अगले पैपा ना ली। मैं सही अर्ज कर, अगर कोई है किसी को मां अपना बेटा इसी मजलिस में खड़ा करके मुझे दिखा दे वो 3 कपड़े कफन के किस अंदाज में पहनाएगा, गुस्ल का तरीका क्या है, जनाजे की शराइत कितनी है नहीं बता सकता। ये ईमान है हमारा, ईमान है हमारा मान कुरान और हुजूर का फरमान, हुजूर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। कपड़ा वो है जिसकी जेबें भी नहीं होगी। सुनिए जी, मेरे सिद्दीक अकबर ने क्या फरमाया, पहली चीज आपकी महफिल हो, दूसरी चीज थोड़ा सबक याद किया करें आप, अल्लाह अकबर कबीरा, फरमाया दूसरा आपका चेहरा हो, सिद्दीक की आंखें, और तीसरा सिद्दीक का माल हो। प्यारे उमर भी बैठे थे, वो भी बोल पड़े, उनका सोने मैंने भी 3 चीजें पसंद। आपको क्या पसंद है? अर्ज के हुजूर सबसे पहली चीज अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, ये उमर को पसंद है। सुभान अल्लाह। सुन्नी तेरा मुकद्दर देख तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, बाबे तक कोई शय नहीं, कमाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी चीज आपने फरमाया हुजूर आपके दुश्मन, रब के दुश्मन, दीन के दुश्मनों से दुश्मनी रखना ये उमर को पसंद है। लेकिन नहीं, मेरे लीडर का दुश्मन होगा उससे दुश्मनी रखूंगा, मेरे नबी का खत्म नबूवत का खत्म गद्दार वो दुश्मन हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। सुनिए तफसीर दुर्र मंसूर की रिवायत है, मेरे आका फरमाते क़यामत का दिन होगा, एक शख्स का बुलावा आएगा, उसके पास नेकियां सारी होंगी, ज़कातें, इबादतें, तहज्जुद उसके पास, हर अमल, किसी अमल में कोताही नहीं होगी। रब उससे सवाल करेगा, बता मेरे नबी के दुश्मन से दुश्मनी रखी थी तुमने? आगे से कहेगा लमा कुन हक़ यकुल, मुझे ये पसंद नहीं था क्योंकि मैं सियासी था। आज कई क्रेडिट देते कि मेरा लीडर भुट्टो साहब उसने खत्म नबूवत का, मैंने कहा फिर बता 10,000 नौजवान शहीद क्यों हुए? उसने ये बात क्यों की थी कि मेरे तो मिर्जाई वोटर हैं, अगर मैंने ये पार्लियामेंट में काम कर दिया तो फिर क्या बनेगा? मेरे इमाम नूरानी का ये गाड़ा हुआ किला है। फरमाया था भुट्टो बता तेरी सीट के साथ किसी वजीर आजम कोई आकर बैठ कर कह दे मैं वजीर आजम हूँ, तू क्या कहेगा? मैं कहूँगा ये पागल है, वजीर आजम तो मैं हूँ। फरमाया अगर वो हजारों लोग इकट्ठे करके
تیرے خلاف مہم چلائے. نے کہا یہ سیدھی سیدھی بغاوت ہے اور میرے خلاف بغاوت, میں وزیر اعظم ہوں, ملک کے خلاف بغاوت ہے اور باغی کی سزا موت ہے. فرمایا تو تیری اوقات اگر تیرے خلاف بغاوت کرے سزائے موت ہو, جو میرے محبوب کی ختم نبوت کے خلاف بغاوت کرے اس کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک بننے کے بعد پھر بھی اسلامی ملک, عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جن کو جج یہ سزا لکھ رہا ہے, You will be hanged by neck till you are dead. اس وقت تک اس بابے کو لٹکائے رکھو جب تک اس کی روح پرواز نہ کر جائے. یہ ملک بننے کے بعد چور نہیں, ڈاکو نہیں, کرپشن نہیں کی اس نے, صرف اس کا قصور ختم نبوت کا پہرے دار. میرے عمر نے فرمایا مجھے تیسری چیز عدل پسند ہے, عدل انصاف پسند ہے. پیر عثمانی کا نہیں بیٹھے تھے, وہ بول پڑے حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں, آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا پہلی چیز اشاعت اسلام, میں چاہتا ہوں پوری دنیا پہ محبوب کا دین غالب آ جائے. عدالت ہو اس میں مصطفیٰ کا دین ہو, گلی ہو, بازار ہو, کوچہ ہو, مسجد ہو, محلہ ہو, کالونی ہو, شہر ہو, عرب ہو, عجم ہو. میرے عثمان نے عرض کیا آقا ہر طرف آپ ہی کے دین کا بول بالا ہو. سبحان اللہ. آپ جو دین کی مخالفت کرتا ہے نہیں جی بادشاہ بندے ہو تسی ساڑھے ٹکر بات کراؤ ہو, اسی تو جھوٹ مارنے نے ٹھگڑا لوگوں نو. تیرے منڈے نوکری لوا دیا گئے نہیں پیسے دے, تیرا کام کرا دیا گئے نہیں پیسے دے, ہے ظالم. حدیث مبارکہ پڑھ کے تو دیکھ جب قیامت کا دن ہوگا تو آقا فرماتے جس نے دنیا میں مسلمان کو پریشانی میں دیکھ کر مبتلا, دیکھ کر اس کی پریشانی میں مداوع کیا, قیامت والے دن اس کو رب پریشان نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو کرتے ہی پریشان پہ ہم کی ہٹا. انہوں نے کہا سٹارٹ کر, ٹکا کے کر, جب سٹارٹ کر چیز مرن لوگ تڑپڑ. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرے جب قبر سے نکلے گا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہو. فتاوی حدیث کی روایت. ادھر تو 5 قتل اگر زہر دار کی بچی کر دے تو وہاں بھی تیرا پوچھے گا نہیں, ہاں انگوٹھے لانا لے باہر نکلے آؤ. تو یہ آقا فرماتے ہیں قیامت پر زندہ فرمائے گا ظالم اور ظالم کی معاملت کرنے والے باہر نکل آؤ, بادشاہ اور بادشاہ کی معاملت کرنے والے باہر نکل آؤ. رب فرمائے گا فرشتوں ان کو لوہے کے تابوت میں بند کر کے پھر دوزخ میں ڈالنا ہے. پھر عثمان غنی نے فرمایا مجھے پہلی چیز اشاعت اسلام پسند ہے, دوسری چیز غریبوں کی خدمت کرنا یہ عثمان غنی کو پسند ہے, تیسری چیز فرمایا جب رات کو روز سو رہے ہو اور میں نماز کی حالت میں ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں, مجھے یہ پسند ہے. سبحان اللہ. مولا علی پاک بول پڑے آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں, صوم السیف, ضرب السیف, اکرام الضیف. آقا کڑکتی گرمیاں ہو اور ماہ رمضان آئے یا میں روزے رکھوں, قربان جائیں, مجھے یہ پسند ہے. دوسری چیز حضور گستاخ ہو اور اس کی میں گردن کاٹوں, علی کو یہ بھی پسند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ جب حضور معراج سے واپسی تشریف لائے تو ایک بےمان آ گیا کہ لگا جی معراج کی بات ہو رہی ہے, آپ اپنی ایک مبارک ٹانگ اٹھائیں, درۃ الناصین میں موجود ہے, اب دوسری بھی اٹھائیں. حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں, اس کا جواب تجھے علی دے گا, جاؤ اس سے جواب. سبحان. جب میرے علی کے پاس آیا انہوں نے کہا جی میں نے یہ سوال کیا ہے اور مجھے حضور نے فرمایا جاؤ علی سے اس کا جواب ملے گا. آپ نے تلوار نکالی, اس کی گردن کاٹ دی. فرمایا حضور میرا اپنے محب سے ملاقات کرے اور تو انکار کرے, فیصلہ یہی ہے تیرا. آپ نے فرمایا تیسری چیز مجھے مہمان نوازی کرنا. سویرے شام علی کے دروازے پر مہمان آئے اور علی میزبانی کرے. جبریل آگے عرض کیا حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ماں تجھے کیا پسند ہے؟ عرض کیا حضور گمراہوں کی رہنمائی کرنا, نمبر 2 دستگیری کرنا غریبوں کی, نمبر 3 رب سے کلام کرنا ہی مجھے پسند ہے. میرے رب نے فرمایا جبریل محبوبوں میں بات چل پڑی ہے تو پھر ہم بھی یہاں بات کریں گے. جبریل
ہمیں بھی 3 چیزیں پسند ہیں. محبوب سے عرض کر دے کون سی 3 چیزیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. پہلی چیز، جب میرے محبوب کا امتی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، رونے والا منہ بنا کے آنسو بہائے، مجھے اس وقت توبہ کرنے والے جو آنسو ہیں وہ بڑے پسند ہیں. سبحان اللہ. امتی تیری دیکھ آنسو کی قیمت، رب ان آنسو کو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی قیمت آنسو کی. حضور فرمائے دوزخ بڑھے گی اور جبریل یا کوئی فرشتہ پیالے میں پانی لے کے آئے گا، اس کے 2 بوندیں چھٹا لگائے گا، دوزخ پیچھے بھاگ جائے گی. تفسیر البیان میں روایت موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پتہ ہے صحابہ وہ کیا کون سا پانی ہوگا؟ حضور واللہ علیہ رسول میرے آقا نے فرمایا وہ میرے گنہگار امتیوں کے آنکھوں کے آنسو ہوں گے. سبحان اللہ. میں نے کہا گنہگار امتی کے آنسو کی قیمت اتنی ہے تو باب فرید کے آنسو کی قیمت کتنی ہے؟ سبحان اللہ. بے شک. دوسری چیز رب نے فرمایا جو کوٹھی بنگلہ پیسہ آ جائے پھر اس کی گردن ایسے ہو جائے، اکڑ جائے، حق کا انکار کرے، دین سے دور ہو، تکبر کرے، اللہ نے فرمایا مجھے اس کی ٹھکائی کرنا، اس کو سزا دینا، یہ مجھ کو محبوب اور پسند ہے. سبحان اللہ. بے شک. تیسری چیز اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب تیرا امتی رات کے آخری پہر آہیں نکالتے ہیں نا آہیں، فرمایا مجھے وہ آہیں بھی پسند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ گلدستہ اسلام جو صحابہ میرے آقا جبریل میرے رب نے اتنے خوبصورت انداز میں، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اگر اللہ عمل کی توفیق دے، توفیق تو ہے، اگر عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ میں نے جو روایت پڑھی سی کبھی موقع بنا انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کروں گا، مولانا پاک کی روایت بھی. لیکن الحمدللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی اس کے مصطفیٰ عطا فرمائے. میں یہ کہا کرتا ہوں دل سے جو بات نکلے اثر رکھتی ہے پر نہ بھی ہو طاقت پرواز رکھتی. اقبال فرماتے اگر دل سے بولے گا ہے مولوی تو انشاءاللہ دل میں اترے گی. آپ کی توجہ، آپ کی محبتیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس میں بڑی قلبی خوشی ہوتی ہے جب انسان اللہ رسول کی باتیں انہماک ہمتن گوش ہو کے مستحضر فی القلب بذہن ہو کے جب سنتا ہے تو انشاءاللہ کشکول قلب میں ایک رحمت کا چھیٹا بھی مل جائے تو انسان کی نسلیں تر جاتی ہیں. سبحان اللہ. سلام آج ہو قبول. تحفے تحائف میں میرے احباب نے محفل پاک سجائی، لنگر پاک پیش کیا، قبول و منظور فرما. یا الہی پڑھنے میں اگر کوتاہی ہو تو معافی عطا فرما. یا الہی حضور کی بارگاہ میں تو فتن پیش کرتے ہوئے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، شہداء کربلا، صحابہ پاک، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، شارحین، مصنفین، کاتبین، کل غوث کے ابدال، شہداء فلسطین، شہداء پاکستان، شہداء افغانستان، شہداء یمن، شہداء شام، شہداء عراق، شہداء
ہندوستان، شہداء کشمیر، شہداء برما، شہداء چیچنیا، شہداء بوسینیا، شہداء مکہ شریف، شہداء مدینہ شریف کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ یا الہی ان تمام مقدس ارواح کے توسط سے صاحب محفل، حاضرین محفل، ان سے، مجھ سے، اس مسجد سے وستگان جتنے بھی حضور کے غلام فنا چھوڑ کے بقا کی طرف گئے ان کی روحوں کو بھی پیش کرتے قبول فرما۔ یا الہی جس کا اس زمانے میں کوئی نہیں اس حضور کے غلام کی روح کو بھی پیش کرتے قبول فرما۔ یا الہی ان کے صدقے سے ہمارے بھی صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی تہہ دل سے دعا مانگتے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہی فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما، یہود و نصارہ اور ان کے معاونین کو نیست و نابود فرما۔ یا الہی ہمیں جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد عطا فرما۔ یا الہی ڈاکٹر رافع صدیقی، غازی تنویر اتاری، غازی خالد فیصل، غازی ظہیر حسن، جہاں کہیں بھی غازی الاسلام قید و بند کی صورت تجیل لباس جا فرما۔ یا الہی ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا کہوارہ بنا۔ یا الہی دشمنان اسلام، دشمنان ختم نبوت، دشمنان ناموس سے صحابہ اہل بیت کو نیست و نابود فرما، عزت اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں حضور کے غلام زیر علاج ہیں، لا علاج ہیں، روحانی امراض ہیں، جسمانی امراض ہیں، شفا کلی عطا فرما۔ بے اولاد ہے تو صاحب اولاد بنا، جن کو اولاد دی حضور کا غلام بنا، رزق حلال صدق کے مکان کی توفیق عطا فرما، جسم کو نماز سے، مال کو زکوٰۃ سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی سود اور سودیوں کی لعنت سے محفوظ فرما۔ ایسے کام کی ہرگز توفیق مت دے جس سے تو تیرا محبوب ناراض ہو، ایسے کام کی توفیق دے جس سے تو تیرا محبوب راضی ہو۔ یا الہی آخری وقت ہو، زبان پر ذکر حبیب، نگاہوں کے سامنے چہرہ حبیب کی زیارت عطا فرما۔ کرم سے کیا رہنما راہزنوں کو، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، دم نزاؤں کے دم مائے دم میں کر ہم پہ آسین غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہوں رکھو قدم غوث اعظم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔